نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا لیں۔ اس آیت کا حکم صرف حضور پاک کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی پاک لائے ہیں اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے تحت آپ نے عمل کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند ہے، اور اس سند کو ماننے یا نہ ماننے ہی پر آدمی کے مومن ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ یہ بات حدیث میں کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پہ عمل کرتے، یعنی جب ان کا حال یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا سا نقصان یا تھوڑی سی تکلیف بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے، بات ہو رہی ہے منافقین کی، تو ان سے کسی بڑی قربانی کی بالکل توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر جان دینے یا گھر بار چھوڑ دینے کا مطالبہ ان سے کیا جاتا تو یہ منافقین فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایمان اور اطاعت کی بجائے کفر اور نافرمانی کی راہ پر چلنا شروع کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کی وجہ بنتا، یعنی اگر یہ لوگ شک، تذبذب، ڈاؤٹ اور تردد کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ رسول کی اطاعت اور پیروی پر قائم ہو جاتے اور ڈاواڈول نہ رہتے تو ان کی زندگی متزلزل ہونے سے محفوظ ہو جاتی، یعنی وہ ڈاؤٹ میں انوالو نہ ہوتے، شک میں مبتلا نہ ہوتے، ان کے خیالات، اخلاق اور معاملات سب کے سب ایک مستقل اور پائیدار بنیاد پر قائم ہو جاتے اور یہ ان برکات سے بہرہ ہوتے جو ایک شاہراہ مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے سے ہی حاصل ہوا کرتی ہے۔ جو شخص تذبذب اور تردد کی حالت میں مبتلا ہو، کبھی اس راستے پہ چلے کبھی اس راستے پر، اور اطمینان کسی راستے کے بھی صحیح ہونے پر اسے حاصل نہ ہو، اس کی ساری زندگی پانی پہ بنائے ہوئے نقش کی طرح گزر جاتی ہے اور لا حاصل کوشش بن کے رہ جاتی ہے۔ اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ یعنی جب منافقین شک کو چھوڑ کر ایمان اور یقین کے ساتھ رسول کی اطاعت کا فیصلہ کر لیتے تو اللہ کے فضل سے منافقین کے سامنے کوشش اور عمل کا سیدھا راستہ بالکل روشن ہو جاتا، واضح ہو جاتا، اور انہیں صاف نظر آ جاتا کہ منافقین اپنی قوتیں اور محنتیں کس راہ پہ استعمال کریں، صرف کریں، جس سے ان کا ہر قدم اپنی حقیقی منزل مقصود کی طرف اٹھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں۔ صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت سچا ہو، جس کے اندر صداقت پسندی اور حق پرستی کمال درجے پر ہو، یعنی ہائی لیول کی ہو، جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں یعنی ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے، جب ساتھ دے تو حق اور انصاف کا ہی ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا بھی کمزوری نہ دکھائے، جس کی سیرت، جس کا کریکٹر، جس کا کردار ایسا صاف ستھرا اور بے لوث ہو کہ اپنے اور غیر کسی کو بھی اسے خالص راست روی کے سوا کسی دوسرے بیہیویئر، دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسرا لفظ ہے شہید۔ شہید کی اصل معنی ہے گواہ۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی سچائی پر اپنی زندگی کے پورے رویے سے شہادت دے۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو شہید بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جان دے کے ثابت کرتا ہے، پروف کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا اور اسے اتنا عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنے میں بھی اس نے دریغ نہ کیا۔ ایسے راست باز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس چیز پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح اور برحق ہونا بلا جھجک، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن تسلیم کر لیا جائے۔ اور جن لوگوں پہ اللہ نے انعام فرمایا ان میں صالح لوگ بھی شامل ہیں۔ صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے اقوال اور افعال میں راہ راست پر قائم ہو اور فی الجملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق، یہ ساتھی، یہ کمپینین جو کسی کو مل جائے، میسر ہے، یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کے لیے، کمپنی کے لیے میسر ہے اور جس کا انجام آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ کسی آدمی کے احساسات مردہ ہو جائیں تو دوسری بات ہے، ورنہ در حقیقت بد سیرت اور بد کردار لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دنیا ہی میں ایک عذاب علیم ہے، اور پھر آخرت میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ انسان کا انجام ہونا اور انہی کی کمپنی انسان کو آخرت میں بھی ملنا، یہ تو پھر ڈبل پنشمنٹ ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی تمنا رہی ہے کہ ان کو نیک لوگوں کی سوسائٹی نصیب ہو اور مر کر بھی وہ نیک ہی لوگوں کے ساتھ رہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔